امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، مرنے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی۔ نقصانات کا تخمینہ $50 ارب سے زائد ہو گیا۔ 1000 سے زائد گھر اور کاروباری مراکز راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے اربوں روپے کی مالیت کے گھر تباہ ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوہ سلیمان کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ پہاڑ کے دامن میں 4 مقامات پر لگی آگ کے شعلے دور سے دکھائی دینے لگے۔ زیتون، چلغوزے اور دیگر قیمتی درختوں کو نقصان پہنچنے کے خدشہ۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار، بلوچستان کے متعدد شہروں میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی، پنجاب کے بیشتر شہروں میں دھند کا راج۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئیں۔ پی آئی اے کی پیرس کے لیے پہلی پرواز کل دوپہر 12 بجے روانہ ہوگی۔ فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل، 300 سے زائد مسافر سفر کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت اعلیٰ حکام مسافروں کو رخصت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر تیسری مذاکراتی نشست ہونا مفید نہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا تو شاید چوتھی مذاکراتی نشست نہ ہو۔ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا وعدہ پورا نہیں کر سکی، صاحبزادہ حامد رضا کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی بنے 40 دن ہو گئے، پہلے مشاورت کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ملاقات کرانے کا وقت وعدہ کیا گیا تھا تو پورا ہونا چاہیے تھا۔ ایک شخص جا کر بانی پی ٹی آئی سے ہدایات لے کر آ سکتا ہے۔ 8 افراد ملاقات کر کے جیل مینول معطل کرنا چاہتے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی کا بیان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں، لیکن مشکلات آئیں گی۔ شوکت یوسف زئی کو شکوک و شبہات، رواں ہفتے پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کی بانی سے ملاقات کرا دی جائے گی، بیرسٹر عقیل کا دعویٰ۔ پی ٹی آئی قیادت کے بیانات سے نہیں لگتا تحریری طور پر اپنے مطالبات مذاکراتی کمیٹی کو دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، بانی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کی نیوز کانفرنس۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پی ٹی آئی کے بیانات افسوسناک قرار دے دیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا مینڈیٹ ہے، نہ ہی ذمہ داری۔ اسپیکر ایاز صادق کا موقف۔ پی ٹی آئی مالی بحران کا شکار، فنڈ ریزنگ مہم شروع کر دی۔ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے سالانہ فیکس 2,40,000 روپے مانگ لیے گئے۔ وزیر اعظم کا ٹیکس سلیب زیادہ ہونے اور کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹ بننے کا اعتراف۔ عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط پوری کرنا مجبوری قرار دے دیا۔ وقت آنے پر آئی ایم ایف پروگرام سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ پالیسی ریٹ 22% سے 13% پر آ گیا۔ خواہش ہے یہ مزید کم ہو کر 6% پر آ جائے۔ شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب۔ کراچی بندرگاہ پر کسٹمز کلیئرنس کے خودکار نظام فیس لیس سسٹم اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنس کا خودکار نظام معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ نئے نظام کے تحت 3 ہفتے میں کلیئرنس کا عمل 107 گھنٹے سے کم ہو کر 19 گھنٹے پر آ گیا۔ پنجاب میں اسکالرشپس 30,000 سے بڑھا کر 50,000 مقرر، 1 لاکھ الیکٹرک بائکس اور لیپ ٹاپس دینے کا اعلان۔ نوجوان کسی کے اقتدار کی ہوس کا ایندھن نہ بنے، مریم نواز کی تلقین۔ چوراہے کھلنے پر 40 ٹرکوں کے ذریعے اشیاء ضروریہ سمیت دیگر امدادی سامان بگن اور پارا چنار پہنچا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اشفاق خان نے بدامنی کے شکار ضلع میں سامان پہنچانا امن بحالی کے سلسلے میں بڑی کامیابی قرار دے دی۔ کراچی میں وزیر اعظم کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے گھر آمد، پوتے کی پیدائش پر مبارکباد۔ شہباز شریف کو سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ۔ دورہ کراچی کے دوران گورنر سندھ کامران ٹسوری وزیر اعظم کی گاڑی ڈرائیو کرتے رہے۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا فیز مکمل، بلاول بھٹو 11 جنوری کو افتتاح کریں گے۔ قیوم آباد چرنگی سے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج تک عوام کے لیے کھولا جائے گا۔
मलिर एक्सप्रेस वे को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का नाम देने का फैसला। 23 साल से ज़ेर इल्तवा कराची से सखर मोटरवे की 80 साल तामीर शुरू करने का फैसला। सिंध हुकूमत को भी तामीर में शामिल होने की दावत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान का इजलास से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के लिए प्रोग्राम का इजरा। खुसूसी अफराद को 10-10 हज़ार रुपए के चेक दिए गए। FBR ने आइंदा माली साल का बजट बनाने पर काम शुरू कर दिया। स्टेक होल्डर से टैक्स दायराकार बढ़ाने, छूट और कटौतियों से मुतालिक 31 जनवरी तक तजावीज़ तलब। इसराइल के गजा पर ताज़ा हमले में 60 फलस्तीनी शहीद। हमास का 3 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइलियों का एहतजाज। तल अबीब की सड़कें बंद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जंग बंदी मुआहदा जल्द होने का दावा। अफ्रीकी मुल्क के सदारती महल पर मुसल्लह अफराद का हमला। 18 हमलावर समेत 19 अफराद हलाक। मुसल्लह अफराद ने सदारती महल में फायरिंग की थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला नाकाम बना दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्की। स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का इंतखाब ज़ेरे गौर। इमामुल हक को शामिल किए जाने का इम्कान। और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 6 फरीकी सीरीज का वेन्यू तब्दील। ट्राई सीरीज मुल्तान के बजाय कराची और लाहौर में खेली जाएगी।